سجائے ہوئے ہیں اور قال قال الرسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں جناب حضرت الحاج مولانا آصف صاحب قاسمی ندوی ناظم اعلیٰ جامعہ کاشف العلوم چھٹمل پور سے کہ حضرت والا کرسی خطابت پر تشریف لا کر ہم سب سامعین کو اپنے ولولہ انگیز خطاب سے محظوظ فرمائیں۔ پیار سے کرنا چاہوں گا کہ درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، کہ درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی اور صورت حال زمانے کو بتانی ہوگی، اور تو جو اٹھ جائے ظلم و بے حیائی کے خلاف، اور تو جو اٹھ جائے ظلم و بے حیائی کے خلاف، تیرے ایمان کی یہ زندہ نشانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ومن دعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، دینی بھائیوں، ہمارے اسٹیج پر الحمدللہ ایک سے بڑھ کر ایک مقرر موجود ہیں، صاحب زبان موجود ہیں، صاحب نسبت لوگ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ولولہ انگیز جسے ہمارے ناؤنسر صاحب کہتے ہیں وہ تقریر فرمائیں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں آپ کے درمیان میں حاضری لگوانے کی نیت سے آیا تھا کہ میری حاضری لگ جائے، مجھے بھی اس جلسے کی جو مقبولین کی فہرست ہے اللہ مجھے اس میں بھی شامل فرما لے، اللہ میرے آنے کو قبول کر لے، آپ حضرات کے بیٹھنے کو اور ان اکابرین کے کہنے کو اللہ ہماری زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ بچے جو ہیں یہ اس قدر شور کر رہے ہیں کہ مجھے یوں پتہ نہیں چل رہا میری آواز وہاں تک جا بھی رہی کہ نہیں، انہی کی آ رہی یہاں تک۔ بھائی یہ سارے بچے مائک پہ آ جاؤ، بس آج تو انہی کی تقریر سننی ہمیں۔ بہت آواز کر رہے، چپ ہو جاؤ بھائی تھوڑی دیر کے لیے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کے ہاتھ میں ان کے موبائل دے رکھے ان کے ماں باپ نے، یہ فخر کر رہے ماں باپ بھی کہ میری بچی، میرا بچہ چھوٹا سا موبائل چلا رہا ہے۔ یہ ان کے لیے ایسا ہے جیسا کہ زہر کا انجیکشن دے دیا ہو، بہت خطرناک ہے یہ۔ زہر میں تو پھر بھی یہ ہے ادھر لگا اور ادھر ختم، یہ ایسا ہے کہ زندگی بھر انسان کو بیکار کر کے تڑپاتا رہتا ہے یہ موبائل۔ تو اس لیے بھائی بس بہت آپ نے بھی بہت ویڈیو بنا لی، بس بند کر لو، کیا کرو گے اتنی ویڈیو۔ اس موبائل کا استعمال کم سے کم کیا کرو، بات سننے میں کر لو بس کافی ہے۔ اب آپ کی یہ تو ہمارے مدرسے کے ذمہ داروں نے بہت بڑے بڑے انتظامات کر دیے، میں تو اس کو بھی زیادہ بہتر نہیں سمجھتا، ایک چھوٹا سا کوئی آپ اپنے ریکارڈ کرنے کے لیے کر لیں تاکہ اگر کوئی بات کھڑی ہو جائے تو آپ بطور شہادت رکھ دکھا سکیں۔ تو اس کے لیے بس چھوٹا سا ایک ویڈیو کوئی بھی موبائل بنا لے کافی ہے۔ یہ بڑے بڑے کیمرے یہ بہرحال اچھا نہیں ہے، ان سے بچنا چاہیے۔
جو چیز حرام ہے وہ حرامی ہے، اس میں زیادہ تعویل نہیں کی جا سکتی، ضرورت کی بنا پر کچھ تھوڑا بہت کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں تو 5 منٹ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس جلسے میں دور دراز کا سفر طے کر کے جو علماء اور جو ہمارے بڑے تشریف لا رہے ہیں وہ بیچارے لمبا سفر کر کے طے کر کے آئیں گے، اپنے دل کی بات آپ تک رکھیں گے، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان کی باتوں کو دھیان سے سننا۔ میں تو آپ کا گھر کا آدمی ہوں، یہ کہو کہ میں تو خود میزبان ہی ہوں، تو میزبان کو تقریر یا میزبان کو اس طرح خطاب کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے، مگر محبت ہے اور ان کا اصرار ہے تو میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس جلسے میں جو بھی آپ کو کچھ بتایا جائے اس میں آنے کا فائدہ تبھی ہوگا جب آپ یہ ارادہ کر کے بیٹھیں گے کہ انشاءاللہ ہم جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، ورنہ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ 10,000 بیان بھی سن لیں ایک رات میں، زندگی نہیں پلٹنے کی۔ آپ اپنا ارادہ کریں، بدلنے کا ارادہ کریں، تب جا کر آپ کی زندگی بدلے گی۔ اگر پہلے ہم غلط چل رہے ہیں تو جو بات بتائی جائے اسے سن کر ٹھیک کر لیں، اپنے کو عمل کر لے جائیں۔ ہم تو مزے لینے کے لیے بیان سنتے ہیں، واہ 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 کیا کہہ دیا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نقصان ہی ہے، زندگی کا اتنا وقت خراب ہو گیا جو یہاں بیٹھے بغیر عمل کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے، جیسے یہ باہر لیٹرنگ غسل خانے بنے رہتے ہیں شہروں میں بھی، جمل پور میں بھی ہیں، گورنمنٹ کی بنی رہتی ہیں، اس طرح کی لیٹرنگ بنی ہوئی تھی، وہاں غسل خانہ بھی تھا نہانے کے لیے، تو وہ بھی گئے کہ بھائی میں بھی اپنا ضرورت سے فارغ ہو جاؤں۔ یہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، بہت پہلے بہت بڑے اللہ والے گزرے یہ، اور انہوں نے بادشاہت ٹھکرا کے فقیری اختیار کی تھی، بہت بڑے بادشاہ تھے یہ۔ ہم اور آپ تو اللہ کے لیے 5 منٹ اپنا کاروبار 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے چھوڑ نہیں سکتے کہ نماز جماعت سے پڑھ لیں، انہوں نے بادشاہت چھوڑ دی تھی اللہ کو پانے کے لیے، اور سچی بات ہے ان کی تاریخ کی کتاب ان کی سوانح بہت بڑی لکھی ہوئی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے بھی جانے دو اندر، تو کہنے لگے بھائی 2 روپے دو، 2 درہم چلتے تھے اس وقت میں، 2 درہم دو، تو وہ تھوڑی دیر سوچتے رہے اور اس کے بعد میں وہ رونے لگ گئے۔ تو اب اس نے جو وہاں یہ ذمہ دار بیٹھا تھا اس نے یہ کہا کہ بھائی میں تو آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جس سے میں نے آپ کو برا بھلا نہیں کہا آپ رونے لگے، میں نے آپ کو مارا نہیں آپ رونے لگے، میں نے گالی نہیں دی آپ رونے لگے، آپ رو کیوں رہے؟ بڑی اچھی بات کہی۔ یوں کہا انہوں نے کہ میں آپ کے 2 روپے مانگنے پر نہیں رو رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے انسانوں پر، اور افسوس اس بات کا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ لیٹرنگ اور یہ غسل خانے ان کو شیطان کا گھر کہا جاتا ہے، وہ تو پاکیزہ جگہ تو ہے ہی نہیں، گندی جگہ ہے۔ جب اس شیطان کے گھر میں جو گندی جگہ ہے
بغیر لیے دیے کام نہیں چل رہا، 2 روپے دیے بغیر کام نہیں چل رہا، تو اللہ میاں کی اتنی بڑی جنت میں انسان بغیر عمل کے کیسے داخل ہو جائے گا؟ کیسے سوچ رہا ہے؟ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ انسان کتنے بڑے دھوکے میں ہے کہ وہ دعا بھی اگر کرواوے گا تو جنت الفردوس کی کرائے گا کہ جنت الفردوس. تو جنت الفردوس مانگتا ہے انسان، جنت الفردوس سب سے بڑی جنت ہے، دعا اس کی کر رہا ہے. اور اسے پوچھو کہ بھائی جنت میں جانے جیسا چہرہ بھی بنا لیا یا وہاں بھی داڑھی کٹائی جائے گا، نماز بھی پڑھ لی بے نمازی ہی جائے گا، سود چھوڑ بھی دیا یا سود کھاتا کھاتے ہی جاوے گا، لون بھی تیرا اٹھا رکھا تو نے جنت الفردوس مانگ رہا، غیبتیں تو نہیں چھوڑتا، حسد سے دل پاک تو نہیں کرتا، اور مانگ رہا تو جنت الفردوس. وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کا عجیب سا حال ہے، عمل کرتا نہیں اور ارادے اس کے جنت الفردوس کے ہیں. تو میرے بھائیوں، انسان کو قرآن پاک میں اتنی آیتیں ہیں، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے بہت سی جگہ پر قرآن پاک میں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں عمل کا ذکر ضرور کیا کہ عمل کرو، ساتھ ساتھ جو بتایا جائے اس کو مانو، تب کام بنے گا. یہ ایمان جو ہے اس کے بارے میں یوں سمجھ لو کہ ایمان لانے سے بس اس طرح سمجھ لو جیسا کہ انسان کسی زمین کو خریدے اور بینامہ اپنے نام کرا لے، تو اسی طرح جو بندہ ایمان لے آیا تو یوں سمجھو اس نے کچھ حصہ زمین کا جنت میں خرید لیا ایمان کی بدولت. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنی امت کے پاس واپس جاؤ تو جا کر میں اپنی امت کو میرا سلام کہنا کہ ابراہیم نے سلام کہا ہے. آپ بھی کہہ دو علیہ السلام کہہ دو، درود ابراہیمی پڑھ لیا کرو، اور یوں کہہ دینا کہ اے محمد اپنی امت سے یوں کہہ دینا کہ یہ جنت چٹیل میدان ہے، خالی پلاٹ ہے، ایمان لانے کے بعد ایک خالی پلاٹ تمہارے نام ہو گیا. اب دنیا میں جس طرح پلاٹ لینے کے بعد انسان کو مکان بنانا پڑتا ہے، پیڑ لگانے پڑتے ہیں، مکان میں ساری چیزیں لگانی پڑتی ہیں، اسی طرح وہاں جو مکان بنے گا اس کی اینٹیں، اس کا سارا مٹیریل، دروازے، سیمنٹ، ریت، بجری، یہ ساری چیزیں اسی دنیا میں انسان رہ کر وہاں بھیجے گا. اور وہ کیا ہے، وہاں کیسے بھیجے گا؟ بجری، ریت، یہ ساری چیزیں. فرمایا عمل، دنیا کا عمل یہاں کی بلڈنگوں کا مٹیریل ہے. جو جنت میں بلڈنگیں بنے گی ان کا مٹیریل دنیا کا عمل ہے. سبحان اللہ پڑھے گا تو درخت لگ جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو ایک منزل عمارت، پھر کچھ اور کرے گا تو اس میں اللہ دروازے لگا دیں گے اس عمل کے. تو یہ عمل سے وہاں انسان کی اس خالی پلاٹ میں تعمیرات کریں گے یہ عمل، اور اس کے باغیچے بنائیں گے، پھر 2 منزل، 3 منزل، 5 منزل تیار، اس طرح درجات بلند ہوتے ہیں. اب میرے بھائیوں، دنیا میں جیسی کیسی گزار لی تو ٹھیک ہے، گزار لو، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، جنت تو مل جائے گی، مگر وہاں بھی ٹموٹی لگا کے، پلاسٹک لگا کے رہو گے کیا؟
وہاں بھی تو خالی پلاٹ میں کیسے رہو گے؟ اچھا رہ بھی لو گے وہاں خالی پلاٹ میں بھی رہ سکے آدمی، کیونکہ وہاں تکلیف تو ہے نہیں، لیکن ایک حسد انسان کے دل میں رہتا ہے، ایک تمنا اس دنیا کے اندر بھی رہتی ہے، وہ تمنا۔ قاری حامد صاحب کا مکان دیکھ لیا میں نے، قاری رضوان صاحب کا بھی مکان دیکھا، ان کا دفتر بھی دیکھا، تو میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میرا بھی ایسا ہی بن جاتا۔ پھر ان کی گاڑی دیکھی تو تمنا ہوئی کہ گاڑی مجھے بھی کم از کم ایسی تو مل ہی جاتی جیسے قاری رضوان کی، قاری حامد کی۔ انسان کی یہ تمنا رہتی ہے کہ وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کے ویسا ہی سوچتا ہے یہ میرا بھی ہو جاتا، اور یہی حسرت ہے انسان کی، اور تو کوئی ہے نہیں کہ وہ ارب 2 لاکھ لاکھ پتی، پھر کروڑ پتی، پھر آگے اس سے آگے بڑھنا، اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کے ویسا ہی بننا چاہتا ہے، اور اگر نہیں بن پاتا تو اپنے غریب ہونے کا احساس اسے ستاتا ہے کہ میں تو غریب ہوں۔ اور کہیں دنیا میں تو غریب آدمی کی تو زبان بھی نہیں اٹھتی، غریب آدمی کا تو ہاتھ بھی نہیں اٹھتا، اتنا دبا رہے۔ تو یہی غربت کا احساس جنت میں بھی رہے گا اگر عمل کم ہوئے، اور یہ احساس دنیا میں تو ختم بھی ہو سکتا ہے کہ محنت کر کے کما لے جاؤ، مگر جنت میں عمل نہیں ہونے کا کہ وہاں نماز پڑھ کے کام کر لو گے یا روزہ رکھ کے وہاں کچھ بنوا لو گے، عمل اسی دنیا میں ہونا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، روایت میں ہے یہ کہ یہی دنیا تمہاری آخرت کی کھیتی ہے، بولو وہاں کاٹ لو، نہیں بولتے تو پھر کیا کاٹو گے؟ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ اس لیے میرا تجربہ جہاں تک ہے، اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ عام دنیا کے امیر لوگ، کیونکہ ان کی زندگیاں اس طرح کی ہیں کہ وہ کم ہی جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، کم ہی دوسرے نیک کام کرتے ہیں، وہ اپنے کاروبار میں زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس عمل کم ہوگا تو یہ جنت میں غریب ہوں گے، اور یہاں جو پیسے کم والا ہے وہ پھر بھی جماعت سے نماز پڑھ لے، غریب جماعت سے نماز پڑھ لے، زیادہ تر دوسرے کام بھی کر لے، تو اس کا سکہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ دنیا میں غریب ہے وہاں امیر ہو جائے گا۔ اس لیے ان جلسوں کو، یہاں آنے کو غنیمت سمجھا کرو، کوئی بات تمہیں بتائی جائے اسے مان لو، اپنے دامن سے باندھ لو، مرنے کے بعد پچھتانے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور وہ پچھتاوا ختم ہوگا نہیں۔ جو کرنا ہے بس یہاں کر لو، گناہوں سے بچو، نیک اعمال کرو، 2 ہی مطالبے ہیں اللہ کے۔ جو بچہ بچی بالغ ہو گئے، نماز فرض ہو گئی، روزے فرض ہو گئے، مالدار ہے تو زکوٰۃ فرض ہو گئی، یہ اللہ کے حکم پورے کرتے رہو۔ مال زیادہ ہے تو حج فرض ہو گیا، اسے ادا کر لو۔ گناہ کے کام، نشہ چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، کسی حرام کاری، حرام نظریں ڈالنے سے بچو۔ حرام نظریں انسان کتنی ڈالتا ہے، اب تو عورتوں کا بھی جی مردوں میں ہی لگتا ہے، مشکل تو یہ ہے، اور پردے بھی نہیں ہوتے اب تو۔ میرے لیے تو یہاں بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا ہے کہ کوئی پردہ بھی بیچ میں نہیں ہے، اور ہماری بہنیں سامنے بیٹھی، مجھے تو حیا آتی ہے، ان کو پردے میں رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ ذمہ داروں کو انتظام کرنا چاہیے تھا پردے کا، اب ہو سکتا ہے کسی کی نظر پڑ جائے تو گناہ ملے گا ان کو۔ تو یہ حرام، کتنے حرام کام ہوتے ہیں، نظریں ڈال لیں ہم تو غلط کام ہے نا، تو اس سے بچو۔ خاص طور پر جو آج لوگ نشے میں مبتلا ہو گئے، سود میں مبتلا ہو گئے، یہ بڑے بڑے گناہ انسان کر رہا ہے، ان سے بچو، اور جتنا نیک اعمال کر سکتے ہو وہ کر لو۔ روزانہ جنازے اٹھ رہے، نوجوان کا بھی اور ادھیڑ عمر کا بھی، درمیانی عمر کا بھی، بچے کا بھی، ہر ایک کا جنازہ دیکھ رہے آپ۔ کسی کو بھروسہ نہیں کل ملے گی بھی نہیں ملے گی ان سے، اس لیے بس اپنا ہر لمحہ آخری سمجھو، ہر نماز آخری نماز سمجھ کے پڑھو، ہر دن اپنا آخری دن سمجھو، تب جا کے بات بنے گی۔ دے دے اللہ 90 سال کی تو گزار لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہر دن آخری سمجھو گے، پتہ تو نہیں ہے نا کب آوے گا ملک الموت۔
ملک الموت بتاتا نہیں کب آتا ہے، اور ہر جگہ آ جاتا ہے، اس لیے موقع ملے گا نہیں، پھر موقع ملے گا نہیں تو کیا کرو گے؟ قرآن پاک میں اللہ نے اسی کو کہا کہ جب موت آتی ہے تو بندے جو کہتے ہیں کہ اللہ مہلت دے دے، اور مہلت ملتی نہیں۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جس کی بھی آگے ٹلے گی نہیں، جس کی بھی آگے ٹلے گی نہیں، اس لیے اس سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھا کر، آج زندہ ہے کر لے جا، کل کو کچھ نہیں کر پائے گا جب تو چلا جائے گا، اور آج ہے تو کر لے، کل کا بھروسہ نہیں، کل کس نے دیکھی مل جائے تو سبحان اللہ، اس کا اللہ کا شکر۔ بندہ جب صبح کو اٹھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا، یہ کہا کر الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اے اللہ آپ نے مجھے زندہ کر کے اٹھا دیا، میں تو رات مر گیا تھا، مرنے کے بعد آپ نے اٹھایا۔ بھئی سویا ہوا تو مردہ کے برابر صحیح ہو تقریباً، اسے کچھ پتہ نہیں رات میں باہر کیا کیا ہوا، تو ایسے اسے بھی پتہ نہیں ہوتا کیا کیا ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت سے پہلے اپنی زندگی کو بہتر سمجھ لو، اور ہر دن یہ موت آتی ہے سونے کی حالت میں، سمجھو کہ ایسا ہو گیا جیسا کہ ہم مر چکے ہیں، اللہ نے زندگی واپس دے دی تو شکر ادا کر لو، شام تک عمل کر لو، ورنہ پھر تمہیں اسی طرح چلے جانا ہے رات میں۔ اور روزانہ یاد دلایا گیا کہ صبح کو اٹھ کے یوں کہا کر کہ اللہ آپ نے زندگی دی، میں تو مر گیا تھا، اور 5-6 گھنٹے پڑا رہا اسی طرح الحمدللہ الذی احیانا، اللہ تیرا شکر ہے بعدما اماتنا۔ پھر آخر میں فرمایا کہ جو کہا کرو کہ پھر لوٹ کے بھی ہمیں وہیں جانا ہے، اٹھ تو گئے مگر جیسے شام ہوگی لوٹ کے گھر آ جائیں گے، ایسے یہ زندگی ختم ہو جائے گی، لوٹ کے وہیں چلے جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور آپ سب حضرات کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت والا نے بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت قیمتی نصیحتوں سے ہم سب سامعین کو محظوظ کیا۔ باری تعالی ہم سب کو حضرت والا کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت والا کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر قادر قائم فرمائے۔ سامعین محترم، جس شخصیت کا ہمیں انتظار تھا وہ لمحہ آن پہنچا۔